نصر سراج طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اصحاب حدیث کے حوالے سے کی ہے، وہ آپ سماعت فرمائیں، اور یہ ازالہ اور شبہات بھی آپ لوگوں کو زائل ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے کہ صوفیہ بھائی پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے ہیں، علم دین سے، علوم اسلامیہ سے ان کی کیا مہارت ہو، ان کی کیا وابستگی، یہ سب ان چیزوں سے، اس ڈپارٹمنٹ سے خالی لوگ ہوتے ہیں، یہ تو بس اپنے چلے پر یا خانقاہ میں اللہ اللہ کرنے والے مجرد جاہل لوگ ہوتے ہیں۔ نہیں، اب آپ کتاب سنیں، سماعت فرمائیں۔ شیخ ابو نصر سراج طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اللمع میں اصحاب حدیث کے حوالے سے لکھا ہے، اور اتنا جامع اور اتنا معنی اور اتنا مدلل لکھا ہے کہ میرا کو ایک برجستہ یہ بات کہنی پڑے گی کہ کبار محدثین، یعنی اصولیین، جو محدثین میں بھی اصولیین، جنہوں نے اصول حدیث کو، فن اصول حدیث کو وضع کیا ہے، وہ بھی مجھے ان کے سامنے تو شاگرد نظر آتے ہیں صوفیہ کے سامنے، اور ظاہر سی بات ہے شاگرد ہی ہیں، یہ ایک مقام ہے، اس مقام سے آگے علم حدیث کے مقام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین حضرات، یہ 5ویں قسط ہے، ہماری سیریز 5 ہے، تصوف اور صوفیہ صافیہ کے لٹریچر پر اور ان کی امہات الکتب اور مصادر کتب پر ہم آپ کو سیر حاصل گفتگو پیش کر رہے ہیں صوفیہ کے لٹریچر پہ، جس میں ہم نے انتخابی طور پر پہلی کتاب مقدمتاً شیخ ابو نصر سراج طوسی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب اللمع مشہور و معروف کتاب ہے علماء اور صوفیہ کے درمیان، اور بڑی بڑے مدارس علمیہ میں پڑھائی جاتی ہے، تو یہ ہماری 5ویں نشست ہے اس میں الحمدللہ۔ پچھلی نشست میں ہم، یعنی 4تھی نشست میں ہم بیان کر کے آ چکے ہیں، تو اس کی مختصر آپ کو جھلکی دے دیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ آج جو ٹاپک ہے وہ پہلی مجلس سے مربوط ہے۔ تو ہم یہی کریں گے جب بھی ہم اپنی نئے ٹاپک کا یا نئی سیریز کا آغاز کریں گے، ماضی جو اس سے گزری ہوئی گزشتہ سیریز ہو، اس کی کچھ جھلکیاں آپ لوگوں کو پیش کر دیں گے۔ گزشتہ ٹاپک میں اور سیریز 4 میں آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ شیخ ابو نصر سراج طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے علم و علماء کے اقسام بتائے تھے۔ علم کے اقسام، علم قرآن، علم سنن و بیان، علم حقائق ایمان بتائے تھے۔ علماء کے اقسام اصحاب الحدیث، فقہا اور صوفیہ بتائے تھے۔ اصول ثلاثہ بتایا تھا، یعنی کیفیات اسلام، اور اصول ثلاثہ جو پورے دین کا اصل اصول ہے وہ 3 چیزوں پر مبنی ہے، اسلام پر، ایمان پر اور احسان پر۔ اسلام بتایا تھا، یہ ظاہری خد و خال کا نام اسلام ہے۔ ایمان ظاہر و باطنی خد و خال کا نام ایمان ہے، اور احسان حقیقت ظاہر و باطن کا نام ہے۔ یہ سب بتانے کے بعد پھر ہم نے آج کی جو مجلس ہے، یہ آج کی جو قسط ہے، اس میں ہم اصحاب حدیث کے حوالے سے گفتگو کریں گے کتاب اللمع سے۔ آپ کو یہ بات ضروری سمجھنے کی ہوگی کہ ہم چند ابواب جو ہیں وہ اس طرح پڑھیں گے کہ سبقن پڑھیں گے، اس کو درسن پڑھتے، سبقن پڑھتے ہوئے آپ کے سامنے چلیں گے، تاکہ آپ کو یہ استفادہ حاصل ہو جائے۔ چند ابواب اتنے ضروری ہیں کہ وہ علم ظاہر میں بھی بڑا اپنا وثوق رکھتے ہیں، بڑی حیثیت رکھتے ہیں، اور علم ظاہر میں، علم باطن میں بھی اپنی بڑی حیثیت و وثوق رکھتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو اس کلاسیفیکیشن میں اور کیٹیگرائزیشن کے اندر میں آپ کو، یعنی صوفیہ، اصحاب حدیث، فقہا، مفسرین، متکلمین میں، ان کیٹیگرائزیشن میں، اسلام میں، ایمان اور احسان میں، آپ کو یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹس اور مکاتب فکر اور یہ ڈائلاگز اور انٹلیکٹ اور یہ ٹیکنیکل اشارات اور اسپیکٹس اور ٹرمینالوجیز اور ببلوگرافیز اور یہ جتنے فارمولیز اور میتھڈز ہیں، ان کے منہج اور مصادر جو ہیں، ان کے شرائط اور قیود جو ہیں، ان کی ڈائلاگ ڈیلیوری جو ہے، اور یا جو ہے ان کے ڈائلاگز جو ہیں، ان کے اپنی اپنی خصوصیات ہیں، ہر باب کی، ہر طبقے کی، ہر طبقہ علم کی اپنی خصوصیات ہے جو میں نے ابھی آپ کو بیان کی۔ تو آپ کو ایک کیٹیگری سے دوسرے کیٹیگری پر جب آپ جائیں گے تو آپ کو پہلی کیٹیگری کی جتنے بھی خصوصیات ہیں ان کے ڈپارٹمنٹ کی،
اور ان کی میتھڈز کی، ان کی ٹیکنیکل اسپیکٹس، وہ آپ کو ذہن نشین ہونے چاہیے. تبھی آپ دوسرے، یعنی آپ فقہا کو محدثین سے اور محدثین کو فقہا اور مفسرین سے تبھی کلاسیفائڈ کر سکیں گے ایک دوسرے سے ڈپارٹمنٹ کو، یا صوفیاء سے علماء ظاہر، اصحاب حدیث، اصحاب فقہا سے کلاسیفائی کر سکیں گے جب آپ متمیز کر سکیں گے، جب کہ آپ ان سب کے احوال کو من و عن سن چکے ہو. ان سب کے احوال کی درایت اور روایت دونوں آپ کو ایک اس انداز میں مل چکی ہو کہ کوئی آپ سے بات کریں تو آپ اس کو علماء حدیث کون ہیں، یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے علم حدیث کا، اس کے ماہرین کون ہیں، اس پر آپ جواب دے سکیں. اور پھر صوفیہ کا مقام کیا ہے علم حدیث میں، وہ بعد میں جا کے آئے گا. فقہا کا مقام کیا ہے، وہ بعد میں جا کر آئے گا. تو یہ صرف کلاسیفیکیشن کے لیے، کیٹیگرائزیشن کے لیے، متمیز کرنے کے لیے ہم آپ کو ایز اٹ از لفظ بہ لفظ جو کہ شیخ. تو اب یہاں پر جو نعت یعنی تعریف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین و سامعین حضرات، یہ 5ویں قسط ہے ہماری سیریز 5 ہے تصوف اور صوفیہ صافیہ کے لٹریچر پر اور ان کی امہات الکتب اور مصادر کتب پر. ہم آپ کو سیر حاصل گفتگو پیش کر رہے ہیں صوفیہ کے لٹریچر پہ، جس میں ہم نے انتخابی طور پر پہلی کتاب مقدمتاً شیخ ابو نصر سراج طوسی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب اللمعہ مشہور و معروف کتاب ہے علماء اور صوفیہ کے درمیان، اور بڑے مدارس علمیہ میں پڑھائی جاتی ہے. تو یہ ہماری 5ویں نشست ہے اس میں الحمدللہ. پچھلی نشست میں ہم یعنی چوتھی نشست میں ہم بیان کر کے آ چکے ہیں، تو اس کی مختصر آپ کو جھلکی دے دیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ آج جو ٹاپک ہے وہ پہلی مجلس سے مربوط ہے. تو ہم یہی کریں گے جب بھی ہم اپنی نئے ٹاپک کا یا نئی سیریز کا آغاز کریں گے، ماضی جو اس سے گزری ہوئی گزشتہ سیریز ہو اس کی کچھ جھلکیاں آپ لوگوں کو پیش کر دیں گے. گزشتہ ٹاپک میں اور سیریز 4 میں آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ شیخ ابو نصر سراج طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے علم و علماء کے اقسام بتائے تھے. علم کے اقسام علم قرآن، علم سنن و بیان، علم حقائق ایمان بتائے تھے. علماء کے اقسام اصحاب الحدیث، فقہا اور صوفیہ بتائے تھے. اصول ثلاثہ بتایا تھا، یعنی کیفیات اسلام، اور اصول ثلاثہ جو پورے دین کا اصل اصول ہے وہ 3 چیزوں پر مبنی ہے: اسلام پر، ایمان پر اور احسان پر. اسلام بتایا تھا یہ ظاہری خد و خال کا نام اسلام ہے. ایمان ظاہر و باطنی خد و خال کا نام ایمان ہے. اور احسان حقیقت ظاہر و باطن کا نام ہے. یہ سب بتانے کے بعد پھر ہم نے آج کی جو مجلس ہے، یہ آج کی جو قسط ہے، اس میں ہم اصحاب حدیث کے حوالے سے گفتگو کریں گے کتاب اللمعہ سے. آپ کو یہ بات ضروری سمجھنے کی ہوگی کہ ہم چند ابواب جو ہیں وہ اس طرح پڑھیں گے کہ سبقن پڑھیں گے، اس کو درسن پڑھتے، سبقن پڑھتے ہوئے آپ کے سامنے چلیں گے تاکہ آپ کو یہ استفادہ حاصل ہو جائے. چند ابواب اتنے ضروری ہیں کہ وہ علم ظاہر میں بھی بڑا اپنا وثوق رکھتے ہیں، بڑی حیثیت رکھتے ہیں، اور علم ظاہر میں، علم باطن میں بھی اپنی بڑی حیثیت و وثوق رکھتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو اس کلاسیفیکیشن میں اور کیٹیگرائزیشن کے اندر میں آپ کو یعنی صوفیہ، اصحاب حدیث، فقہا، مفسرین، متکلمین میں، ان کیٹیگرائزیشن میں، اسلام میں، ایمان اور احسان میں آپ کو یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹس اور مکاتب فکر اور یہ ڈائلاگز اور انٹلیکٹ اور یہ ٹیکنیکل اشارات اور اسپیکٹس اور ٹرمینولوجیز اور ببلوگرافیز اور یہ جتنے فارمولیز اور میتھڈز ہیں، ان کے منہج اور مصادر جو ہیں، ان کے شرائط اور قیود جو ہیں، ان کی ڈائلاگ ڈیلیوری جو ہے، اور یہ جو ہے ان کے ڈائلاگز جو ہیں، ان کے اپنی اپنی خصوصیات ہیں. ہر باب کی، ہر طبقے کی، ہر طبقہ علم کی اپنی خصوصیات ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بیان کی. تو آپ کو ایک
کیٹیگری سے دوسرے کیٹیگری پر جب آپ جائیں گے تو آپ کو پہلی کیٹیگری کی جتنے بھی خصوصیات ہیں ان کے ڈپارٹمنٹ کی اور ان کے میتھڈز کی اور ان کی ٹیکنیکل اسپیکٹس وہ آپ کو ذہن نشین ہونے چاہیے. تبھی آپ دوسرے یعنی آپ فقہا کو محدثین سے اور محدثین کو فقہا اور مفسرین سے تبھی کلاسیفائڈ کر سکیں گے ایک دوسرے سے ڈپارٹمنٹ کو, یا صوفیاء سے علماء ظاہر اصحاب حدیث اصحاب فقہا سے کلاسیفائی کر سکیں گے جب آپ متمیز کر سکیں گے جب کہ آپ ان سب کے احوال کو من و عن سن چکے ہو, ان سب کے احوال کی درایت اور روایت دونوں آپ کو ایک اس انداز میں مل چکی ہو کہ کوئی آپ سے بات کریں تو آپ اس کو علماء حدیث کون ہیں, یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے علم حدیث کا اس کے ماہرین کون ہیں, اس پر آپ جواب دے سکیں. اور پھر صوفیہ کا مقام کیا ہے علم حدیث میں وہ بعد میں جا کے آئے گا, فقہا کا مقام کیا ہے وہ بعد میں جا کر آئے گا. تو یہ صرف کلاسیفیکیشن کے لیے, کیٹیگرائزیشن کے لیے, متمیز کرنے کے لیے ہم آپ کو ایز اٹ از لفظ بہ لفظ جو کہ شیخ ابو نصر سراج طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اللمع میں اصحاب حدیث کے حوالے سے لکھا ہے, اور اتنا جامع اور اتنا معنی اور اتنا مدلل لکھا ہے کہ میرا کو ایک برجستہ یہ بات کہنی پڑے گی کہ کبار محدثین یعنی اصولیین, جو محدثین میں بھی اصولیین جنہوں نے اصول حدیث کو فن اصول حدیث کو وضع کیا ہے, وہ بھی مجھے ان کے سامنے تو شاگرد نظر آتے ہیں صوفیہ کے سامنے. اور ظاہر سی بات ہے شاگرد ہی ہیں, یہ ایک مقام ہے اس مقام سے آگے علم حدیث کے مقام سے. تو اب یہاں پر جو نعت یعنی تعریف ابو نصر سراج طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اصحاب حدیث کے حوالے سے کی ہے وہ آپ سماعت فرمائیں, اور شبہات بھی آپ لوگوں کو زائل ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے کہ صوفیہ بھائی پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے ہیں, علم دین سے علوم اسلامیہ سے ان کی کیا مہارت ہو, ان کی کیا وابستگی, یہ سب ان چیزوں سے اس ڈپارٹمنٹ سے خالی لوگ ہوتے ہیں, یہ تو بس اپنے چلے پر یا خانقاہ میں اللہ اللہ کرنے والے مجرد جاہل لوگ ہوتے ہیں. نہیں, اب آپ کتاب سنیں, سماعت فرمائیں, اور یہ منہج جو محدثین کا ہے اس سے بڑھ کر ایک آگے منہج پر یہ پورا باب قائم کیا ہے شیخ ابو نصر سراج طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے. اور یہ اس میں منفرد نہیں ہے, بے شمار صوفیہ کبار جیسے امام کشیری ہیں, امام کلابازی ہیں, یہ سب ان لوگوں نے تو اس طرح کے ابواب قائم کیے ہیں, اور بے شمار صوفیہ ہیں جن کی کتاب پر ہم آگے بھی آپ سے ان کتابوں کو بھی لے کر آئیں گے اور ان پر بھی چیدہ ابواب سے آپ کو برابر کریں گے انشاءاللہ. تو یہ کتاب اللمع کا ہے باب فی نعت طبقات اصحاب الحدیث و رسمہم فی النقل و معرفت الحدیث و تخصیصہم بعلمہ. حضرت ابو نصر سراج طوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طبقہ اصحاب حدیث جو ابھی بیان کیا کہ علماء کے کتنے اقسام ہیں جس میں اصحاب حدیث, اصحاب فقہا, اصحاب صوفیہ گزرے ہیں. اب اصحاب حدیث کی تشریح پیش کر رہے ہیں امام طوسی کہ یہ طبقہ اصحاب حدیث کا اور ان کی رسم, ان کا طریقہ نقل کرنے کا حدیث کو, اور حدیث کی معرفت میں ان کا وثوق اور ان کا معیار, اور ان کی تخصیص اس علم حدیث کے ساتھ, یعنی یہ خاص اس علم کے کیوں ماہرین ہیں اور کیوں ممتاز ہیں اس علم سے, اس کی عرفان سے, اس کے علم سے, اس کی درایت سے, اس کی روایت سے, وہ بیان کریں گے. قال شیخ رحمہ اللہ تعالی یعنی ابو نصر سراج طوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَأَمَّا أَصْحَابُ الْحَدِيثِ فَإِنَّهُمْ تَعَلَّقُوا بِظَاهِرِ حَدِيثِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقالوا هذا أساس الدين لأن الله تعالى يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. شیخ نصر سراج طوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اصحاب حدیث جو ہیں یہ متعلق ہیں ظاہر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, یعنی جو ظاہری روایات ہیں, درایات ہیں, ظاہری جو اسماء و رجال ہیں یا جو ہے اسانید ہیں, یہ صحت ہیں اس کی حدیث کی, اس سے تعلق رکھنے والا یہ طبقہ ہے. یہ اساس دین, یہ علم حدیث اس لیے اساس دین ہے کہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جو کچھ تم کو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ آپ لے لو, اور جو چیز سے آپ کو باز کر دیں امت کو اس سے باز آ جاؤ. یعنی جو چیز کی لیے آپ کہہ دے کرنے کا اس پر عمل کریں, اور جس چیز سے باز کر دیں, جس عمل سے باز کر دیں اس عمل سے باز آ جائیں.
فلما خطیبوا بذالک جولوا البلاد وطلبوا رواة الحدیث ولزمهم حتی نقلوا عنہم اخبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ حدیث مبارکہ کے لیے کیا بڑا حکم ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت اس طرح ہو کہ جس چیز سے کہیں اس چیز سے رک جاؤ، باز رکھ دیں باز ہو جاؤ، اور جس کے لیے اجازت دے دیں اسے قبول کر لو، اس پر عمل کرو۔ تو ان لوگوں نے تمام شہروں میں، قریہ میں، گاؤں میں چکر لگانا، گردش کرنا شروع کرے، کہ انہوں نے طالبین حدیث نے اور حدیثوں کو جمع کیا، یعنی اخبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخبار اور ان کی سنن اور ان کی حدیث جو مروی ہیں آپ سے وہ جمع کی۔ وَجُمِعُ مَا رُوِيَ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، اور تابعین اور صحابہ سے جو کچھ بھی روایت ہوا ہے ان کو سب کو جمع کیا ایک جگہ۔ وَضَبِطُ مَا وَصَلَ إِلَيْهِ مِنْ سِيَرِهِمْ وَآثَارِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمْ وَاِخْتِلَافِهِمْ فِي أَحْكَامِهِمْ وَأَقْوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ وَأَخْلَاقِهِمْ وَأَحْوَالِهِمْ، اور صحابہ اور تابعین تک سے انہوں نے آثار اور اخبار اور سنن کو جمع کیا، حتیٰ کہ اس طرح انہوں نے جمع کیا جو کچھ ان کو ملا، شہروں شہروں گھوم کر، گاؤں گاؤں گھوم کر صحابہ اور تابعین سے جو انہوں نے حدیث اخذ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہاں تک کہ یہ صحابہ کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اور تابعین کی سیرت اور ان کے آثار اور ان کے سنن کو بھی جان گئے، اور ان کے مذاہب کو بھی جان گئے، یعنی ان کے منہج کو بھی جان گئے، اور ان کے اختلافات، یعنی صحابہ اور تابعین کے درمیان جو اختلافات ہیں احکامات کو لے کر، اقوال کو لے کر، افعال کو لے کر، اخلاق کو لے کر، احوال کو لے کر، یعنی صحابہ کے درمیان بھی جو فقہی اور کلامی اختلافات ہیں جو زمانہ نبوی سے رہے اور زمانہ نبوی کے بعد تک تابعین کے زمانے تک رہے، وہ سب بھی انہوں نے ضبط کر لیا، کنہوں نے؟ اصحاب حدیث نے، طالبین حدیث نے، اور یوں تک جمع کر لیا صح روایتہم بسماع الاذن وحفظ القلب وضبط من اصول الثقات عن ثقات العدول عن الثقات العدول عن العدول، کہ جو کچھ انہوں نے سنا اس کو اس طرح صحیح قرار دیا، اس کو اتنا صحت کے ساتھ رکھا کہ کان سے سنا اور دل میں حفظ کیا، اور اس طرح مضبوط کر لیا ان تمام احادیث کو، صحیح ترین انداز میں جمع کر لیا کہ سکہ راوی سے بیان کرے، عادل راوی سے بیان کرے، انہیں طبقات روات بھی انہوں نے قائم کر لیے، اور حدیث صحیح کی ایک الگ کیٹیگری قائم کر دی۔ پھر اس کے آگے آتا ہے فَتْقَنُوا ذَلِكَ وَعَرَفُوا أَمَاكِنَ الرُّوَاةِ فِي النَّقْلِ وَالضَّبْطِ، اور یہاں تک کہ تیقن کے ساتھ ان احادیث کو جمع کیا کہ یہ سب سمجھ گئے، یہاں تک جان لیا کہ روات کہاں کہاں سے، کدھر کون سے مقامات پہ ایسے راوی ملیں گے جن کا ضبط و نقل مضبوط ہو، جن کا ثقہ ہونا، عادل ہونا، حافظ ہونا پایا جاتا ہو، وہ کون سی ان کے امکانات ہیں، کہاں وہ راویان مل سکتے جن سے یہ صحیح حدیث ہم اخذ کر سکتے ہیں۔ وَدَوَّنُوا أَسْمَاءَهُمْ وَكُنَاهُمْ وَمَوَالِدَهُمْ وَوَفَاتَهُمْ، اور یہاں تک مدون کر دیا اپنے کتب میں کہ جو اسماء و رجال ہیں، روات حدیث ہیں، ان کے نام تک لکھ دیے، ان کی کنیت تک لکھ دی، ان کی جائے ولادت اور جائے وفات تک لکھ دی، یعنی اتنی ڈیپ ریسرچ کری اصحاب حدیث نے، علماء علم حدیث نے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امت تک اس انداز میں پہنچے کہ امت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں کسی طریقے کی کوئی کمزوری کے ساتھ یا کوئی غلط روایت یا کوئی غلط جھوٹ منسوب آپ سے روایت نقل نہ ہو سکے۔ تو اتنی کوششیں کیں، اتنی محنت و مشقتیں کیں کہ سب جگہ گھومے، راویان کے اسماء، ان کی کنیت، ان کے نام، ان کی جائے ولادت، ان کی جائے وفات، ان کا عدل و ضبط، ان کی سیرتیں، اور صحابہ اکرام و اتباع تابعین کے درمیان فقہی اختلافات، کلامی اختلافات، سب کو جمع کر لیا۔ آگے فرماتے ہیں وَرَخُ ذَلِكَ حَتَّى عَرَفُوا أَنَّ كُلَّ رَجُلٍ مِّنْ هَؤُلَاءِ كَمْ مِنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ أَمَّنْ رَوَاهُ أَمَّنْ نَقَلَ إِلَيْهِ، یہاں تک جمع کیا کہ ان راویان نے کن سے حدیث لی، کن سے بیان کی،
اور کن کے ذریعے ان تک حدیث پہنچی، ومن اخطا منہم فی النقل، اور کنہوں نے خطا کی نقل کرنے میں، یعنی روات حدیث میں جن سے جو راویان حدیث ہیں انہوں نے کہاں کہاں خطا کی نقل کرنے میں، ومن غلط منہم فی زیادت حرف او نقصان لفظ، کن کن لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ مبارک ہیں ان کو جمع کرنے میں نقصان کیا یا زیادتی کی یا خطا کی، یہ تک اتنا ان ڈیپتھ اس رسم میں آپ اصحاب حدیث کو دیکھیں گے۔ ومن تعمد منہم فی ذالک، اور کنہوں نے اس کے اندر عمدن غلطی کی، یعنی روات حدیث جو راویان حدیث انہوں نے کن نے جان کر کے غلطی کی، خطا کی الفاظ حدیث کو جمع کرنے میں، ومن صوحم لہو بغلطۃ او حفظ، اور کنہوں نے مسامحت کی، غلطی کی، جان بوجھ کے نہیں کی، خطاً کی، کہ یہ جمع کرنے میں ہمیں لفظ خطاً جمع ہو گیا، ہم سے جان بوجھ کے نہیں کیا گیا۔ حتی عرفوا اسماء المتہمین منہم بالکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وعرفوا من تصیح عنہ الروایہ ومن لا تصیح، ومن انفرد منہم بحدیث لا یروی غیرہ او انفرد بلفظۃ لیس عندہ غیرہ، یعنی کہ کاذب راوی، کذاب، متہم بالکذب، یہ سب بھی سب روایت کے اندر آ گئے سامنے۔ جب اتنی جانچ پڑتال ہوئی، ان ڈیپتھ اس کے اندر ریسرچ ہوئی، تو یہ تک جان لیا گیا کون کاذب راوی ہے، کون صحیح راوی ہے، کون ثقہ راوی ہے، کون حافظ راوی ہے، تو اس کے کلاسیفیکیشن ہو گئے، اور جب کلاسیفیکیشن ہو گئے تو حدیث کا حکم بھی بدل گیا۔ اور اتنی محنت صرف اس وجہ سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ صحیح ترین پیرائے میں امت تک پہنچ سکے۔ یہاں تک سمجھ گئے کہ کون منفرد ہے، کون منفرد نہیں، کون حدیث جمع کرنا ہے منفرد، یعنی کسی نے ایک حدیث جمع کری جو دوسرے راویان کے پاس نہیں، اور اس سب پر بھی مہارت حاصل کر لی، انفرادیت پر بھی مہارت حاصل کر لی۔ ومل الا فی النافلہ حتی جمیع الابواب وبوب السنن ومیزوا ما یدخل فی الصحیح وما یختلف فی صحتہ، یہاں تک کہ ابواب قائم کر لیے گئے، سنن کی کتابیں لکھ دی گئی۔ اب کتابوں کا دور شروع ہو گیا، پہلے خط تھے، اوراق میں لکھی جاتی تھی باتیں، ذہنی طور پر، قلبی طور پر، اور ذہنی اور قلبی طور پر اس کو مضبوط اور پختہ کر لیا تھا، جمع کر لیا۔ اب کتابی شکل تیسری دوسری صدی ہجری سے لکھنا پڑھنا شروع ہوئی، جس میں ابواب قائم ہوئے۔ ابواب سے مطلب انڈیکس لکھا گیا کتابوں کا، کہ یہ کیفیات پر، افعال پر، اقوال پر، اعمال پر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہوں، اہل بیت سے متعلق ہوں، اصحاب سے متعلق ہوں، تابعین سے متعلق ہوں، اتباع و تابعین سے متعلق ہو، علماء اسلاف سے متعلق ہو، یہ سارے ابواب قائم کر لیے گئے علم حدیث میں۔ اس کے بعد یہ تمیز دے دی گئی کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث غیر صحیح ہے، وما کانا فی روایت رجل ضعیف، کون سا راوی ضعیف ہے، ووقف علی روایت المقلین و مقصرین، کس راوی نے سب سے زیادہ حدیثیں لکھی ہیں، مطلب سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں، کس راوی نے سب سے کم حدیثیں روایت کی ہیں، یہ بھی سامنے آنے لگا۔ وفہموا احادیث ائمۃ الامصار، وفہموا احادیث ائمۃ الامصار، اور مختلف بلاد کے احادیث ائمہ جو تھے الگ الگ، کہیں مصر کے، کہیں آذربائیجان کے، کئی ترک کے، کئی سعودی عرب کے، مکہ کے، مدینے کے، شام کے، کوفہ کے، الگ الگ جو ائمہ امصار تھے ان سے احادیث کو سمجھ لیا گیا کہ کوفہ کے لوگ ہیں جو حدیث بیان کر رہے ہیں، شام کے لوگ ہیں۔ وطبقات الرواتی، اور وطبقات الروات، اور روات کے طبقے بنا دیے، یہ اس درجے کا طبقہ ہے، ثقہ کا طبقہ ہے، یہ ضعیف کا طبقہ ہے، یہ منکر کا طبقہ ہے، یہ شاذ کا طبقہ ہے، یہ منفرد کا طبقہ ہے۔ التابعی من المتبوع والکبیر من الصغیر، کبیر متبوع کون ہے، تابع کون ہے، چھوٹا کون ہے، بڑا کون ہے، یعنی امام کون ہے، ماموم کون ہے، تابع کون ہے، متبوع کون ہے، یہ ساری تمیز آ گئی۔ اتنی زیادہ کلاسیفیکیشن ہو گئی، اتنا زیادہ کیٹیگرائزیشن ہو گئی، اتنا کھل کے علم حدیث پر استفسار ہو گیا اور تشریحات ہو گئیں علم حدیث، علماء حدیث کی جانب سے اتنی کتابیں لکھ دی گئیں، یہاں تک کہ یہ بھی لکھ دیا جا چکا تھا کہ کون راوی ہے، کس سے روایت کی ہے، کون تابعی ہے، کس کی
اتباع کی گئی ہے، کون چھوٹا ہے اس فن میں، کون بڑا ہے، سب کچھ لکھ دیا گیا ہے۔ وَأَحَاطَ عِلْمُهُم بِعِلَلِ اخْتِلَافِ الرُّوَاةِ وَزِيَادَتِهِمْ وَنُقْصَانِهِمْ وَأَمَاكِنِهِمْ فِي رِوَایَةِ السُّنَنِ وَالْآثَارِ إِذْ كَانَ ذَلِكَ أَسَاسُ الدِّینِ۔ یہ سب وہی پیچھے کی بات آ رہی ہے کہ ان کے اختلافات اور روایات اور زیادات اور نقصانات اور اماکن سارے سب علل کو ایک جگہ جمع کر لیا، چاہے وہ صحت حدیث پر ہو کلام، یا صحت اسماء و رجال پر ہو، راویان پر ہو، وہ سب ایک جگہ جمع کر دیا گیا، چونکہ یہ اساس دین ہے۔ پورا دین قرآن اور سنت پر ٹکا ہے۔ امت کا سارا عمل ان دو ثقلین پر ہے، نصین پر ہے، جن سے امت عمل حاصل کرے گی، قول حاصل کرے گی۔ تو اس کا اسی طرح احاطہ کرنا اور اتنے احوط انداز میں، اتنے مثبت انداز میں، اتنی سنجیدگی کے ساتھ، اتنے انہماک کے ساتھ، اتنا کوشاں ہو کر، یہ تو ہمیں آج یہ جو سب کچھ ملا ہے بآسانی کتاب کی شکلوں میں مل چکا، بڑی بڑی ضخیم کتابیں لکھی جاتی ہے، بہترین اس کے اوراق ہوتے ہیں، بہترین پبلشرز آ گئے، پرنٹنگ پریس ہیں، سب کچھ بآسانی ہو گیا۔ یہ اتنا آسان نہیں، یہ تو آسان ہے کہ کتابیں تب لکھ دی جائیں، سنہری حرفوں میں لکھ دی جائیں، ایک صفحے پر پورا قرآن لکھ دیا۔ یہ اس کے مقابلے میں آسان ہے کہ اس زمانے میں جب کہ کچھ نہ تھا، نہ قلم تھا، نہ اس طرح سے کثرت سے قلم مل جایا کرتے تھے عام دکانوں پر، نہ کتابیں ملتی تھی، نہ پبلشنگ تھی، نہ پرنٹنگ پریس تھا، نہ لکھنے پڑھنے کا وہ عمدہ طریقہ حاصل تھا، نہ یونیورسٹیز تھیں، اس طرح کے مطلب جو آج کے دور میں ہمارے پاس ہے۔ ہمیں تو بآسانی سب کچھ مل گیا، اس لیے اس کی اہمیت نہیں ہوتی۔ اصحاب حدیث نے کتنی محنت کی و مشقت کی، جبکہ یہ علم وضع نہیں ہوا تھا، اس کا کوئی تصور نہیں تھا، اور یہ تصور بنایا اور اس کی ایک یونیورسٹی بنائی۔ اپنے آپ میں ایک علم حدیث جو ہے ایک پوری یونیورسٹی ہے، نہ کہ ایک فیکلٹی ہے، پوری یونیورسٹی ہے، اور اس کے ماہرین کو اصحاب حدیث کہتے ہیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں اس امت کا خاصہ ہے یہ کہ ایسے ماہرین، ایسے بڑے بڑے افلاطون کے بھی باپ امام، یہ صرف اس وجہ سے کہ وارثین انبیاء ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرحمت اور آپ کی رسالت اور نبوت کا یہ صدقہ ہے کہ اس امت میں ایسا بڑا علم اور ایسی پختگی اور ان ڈیپتھ ریسرچ اور اتنا زیادہ جو ہے اللہ نے کی دے حفظ و عدل اور ثقافت، یہ ساری چیزیں جو ہیں جمع کرنے میں اتنی زیادہ محنت و مشقت، یہ سب اسی امت کو حاصل ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَهُمْ فِي ذَلِكَ مُتَفَاضِلُونَ حَتَّى يَسْتَحِقَّ أَحَدُهُمْ بِزِيَادَةِ عِلْمِهِ وَإِتْقَانِهِ وَحِفْظِهِ قبول الشہادت علی علماء فی العدل والتجریح والرد والقبول۔ یہاں تک کہ یہ سمجھ میں آ گیا کہ روات حدیث اصحاب حدیث کے نزدیک متفاضل ہیں، الگ الگ درجے کے ہیں۔ کس لحاظ سے؟ پھر ان کا علم سمجھ میں آ گیا، اس لحاظ سے کہ ان کا علم میں تغیر ہے، ان کے حفظ میں تغیر ہے، ان کے حدیث کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول سے جمع کرنے کے بعد ایز اٹ از انہوں نے حدیث بیان کی یا اس کے اندر زیادتی یا نقصان ہے۔ تو پھر ان کی جو متفاضل ہوئے، اس میں جو سب سے ثقہ ثابت ہوئے روایت کرنے میں، ان کی شہادت علماء کے اوپر پیش کی جانے لگی، یعنی عدل میں، تجریح میں، رد میں، قبول میں، یعنی ان ائمہ حدیث کو، ان راویان کو، ان اس فن علم حدیث میں ان پیشوایان کو قبول کیا جانے لگا، ان کی شہادتوں کو، جن کے کہنے پر راوی رد ہوگا، جن کے کہنے پر راوی قبول ہوگا، جن کے کہنے پر راوی پر جرح ہوگی، جن کے کہنے پر راوی پر تعدیل ہوگی۔ وَتَكُونُ شَهَادَتُهُ مَقْبُولَةٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِيمَا قَالَ وَفِعَلَ وَأَمَرَ وَنَهَى نَدَبَ وَدَعَا۔ اور اسی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، یعنی رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی یہ شہادت ثابت ہوگی کہ جو کچھ راویان حدیث بیان کریں گے تو وہی ہوگا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے کو کہا ہے، جو کرنے کا حکم دیا امت کو، جس سے روکا ہے، جو آپ نے عمل کیا ہے، جو آپ نے قول کیا ہے، وہ سب ان اصحاب حدیث اور ائمہ حدیث اور روات حدیث سے ہی ہم کو پہنچے گا۔ تو اس لیے ہمارے لیے ایک درمیان میں شہادت ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر
ان کے اقوال اور اعمال پر اور افعال پر دی جا رہی ہے. کن کے ذریعے؟ روات حدیث اور اصحاب حدیث کے. قال اللہ تعالی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا أي عُدُولًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا يُقَالُ إِنَّهُمْ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ يَشْهَدُونَ عَلَى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وعلى الصحابة والتابعين فيما قالوا وفعلوا ويكون الرسول عليكم شهيدا فيما شهدوا عليه من أفعاله وأقواله وأحواله وأخلاقه. اسی وجہ سے قرآن مجید کی یہ جو آیت مبارکہ ہے سورہ بقرہ کی کہ یہ امت وسطہ ہے، یعنی بیچ کی یہ جو امت وسطہ اس وجہ سے کہ عدل سے کام لینے والی ہے، انصاف سے کام لینے والی ہے. کیسے انصاف سے کام لینے والی ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ یہ لوگوں پر بھی گواہ بن جائے گی. وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ بن جائیں گے. کس طرح؟ یہ ہے اصحاب الحدیث کا درجہ کہ یہ لوگوں پر گواہ ہو جائیں، یہ لوگوں پر دنیا میں بھی اور آخرت، کہ ہم نے جو کچھ تم مشقت و محنتیں کی حدیث پاک کو جمع کرنے میں، صحیح ترین پہلو میں جو تم تک پہنچایا، اس کو صحیح زاویے میں پہنچایا، سارے مرض کو دور کرتے ہوئے، ساری ضعف کو دور کرتے ہوئے، تو یہ جو ہے اب ہم تم پر گواہ ہیں کہ یہ رسول کا ہی قول ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان محدثین پر گواہی دیں گے کہ ہاں یہ جو تم نے بیان کیا ہے جو کچھ، یہ میرا ہی قول تھا. تو حضرت ابو نصر سراج طوسی کہتے ہیں یہ ہے مقام اصحاب حدیث، یہ فن حدیث کے ائمہ کا مقام ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو ہمیں شہادت ہی نہیں مل سکے کہ رسول نے کیا کیا اور کیا کہا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں شہادت دیں گی. یہ معاملات ہیں. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فیتبع مقعدہ فی النار، جس نے مجھ پر جھوٹ کہا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. پھر یہ پوری بات آگے آئی ہے. خیر، ولی اصحاب الحدیث فی معنی علومہم و رسومہم مصنفات ولہم ائمۃ مشہورون کل منہم قد اجمع اہل عصرہ علی امامتہ لفضل علمہ و زیادت عقلی و فہمی و دینہ و امانتہ و شرع ذالک بطول. آگے بھی یہ مختصر میں یہاں پر اس کو ختم کرتا ہوں. یہ آخری جملے تھے امام طوسی کے. فرماتے ہیں اصحاب حدیث میں اسی طرح ان کے علوم اور رسوم میں بے شمار تصنیفات ہیں. ان کے درمیان ان کے جیسے صوفیاء کے پاس ائمہ ہیں، اصحاب تفسیر کے پاس ائمہ ہیں، اصحاب علم کلام کے اپنے ائمہ، اسی طرح اصحاب علم حدیث میں ان کے ائمہ خود کے مشہور ائمہ ہیں جنہوں نے اپنے زمانے کی اماموں سے، بڑے بڑے ائمہ سے حدیث جمع کی اور ان کے علم پر، فضل پر اور ان کے حدیث میں ان کے مقام پر بے شمار کتابیں پوری لکھ دی گئی ہیں اس زمانے میں. تو یہ سب کچھ بیان کیا امام طوسی نے. اتنا اس کو میرے کو طول دینا یوں پڑا کہ یہ سمجھ میں آئے کہ علم حدیث کو بہت یوں ہم کو صحیح بخاری صحیح مسلم مل جاتی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس یہ ایسے ہی ہوا سے آسمان سے نازل ہو گئی اور ہم نے پڑھ لی اس کو. ایسا نہیں ہے. چاہے وہ علم قرآن ہو، چاہے وہ صحیفہ مکرمہ ہو، یا چاہے وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب جمع کرنے میں اہل بیت اطہار کا، صحابہ اکرام کا، تابعین و اتباع تابعین کا، علماء کا اور صوفیاء کا بڑی محنت و مشقت ہے. اس کے بعد آج ہم تک یہ بات صحیح ترین انداز میں اور پہلو میں ہم تک پہنچی ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسروں کے تو صحیفے میں خرابیاں ہیں، یعنی دوسروں نے تو اپنے اپنے صحیفوں میں نقصانات کر دیے، اس کو انٹرپریٹیشنز میں یا پھر اس کے جو ہے اصلی متن کے اندر میں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی آیتیں، اس میں ہیر پھیر کر دیا، اپنے پسند کی باتیں ڈال دی، وہ جو نہ پسند کی تھیں وہ سب باہر نکال کے رکھ دی، حذف کر دیا، اس میں اختراع کر دیا، اس میں بہت ساری چیزیں داخل کر دیں. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں بحمد اللہ تعالیٰ کہ ہمارے پاس اقوال صحابہ تک بھی صحیح ترین انداز میں موجود ہے، صحیح پہلو میں، صحیح زاویے میں، اور بالکل صاف ستھرے متن کے ساتھ، بالکل چھٹائی کر کے. ہمارے پاس تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو چھوڑیں آپ، وہ تو کجا، اور قرآن مجید تو بلا شبہ
بغیر کسی تحریف اور بغیر کسی اس کے اندر کوئی گھٹنا اور بڑھنا نقصان اور زیادتی کے بغیر جیسا قرآن نازل ہوا ویسا ہی ہمارے پاس موجود ہے بحمداللہ، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ اقوال صحابہ تک بھی ہمارے پاس بالکل ایز اٹ از جیسے آپ نے فرمائے تھے اصحاب نے ویسے موجود ہیں۔ یہ ساری محنت و مشقتیں ہیں اصحاب حدیث کی۔ انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ قسط میں اصحاب فقہا کا اوپر ایک مدلل گفتگو کریں گے۔ آمین یا رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔